جہاں سے مولانا سمر عباس صاحب نے بات کو ختم کیا تھا، آج انشاءاللہ وہیں سے جو ہے بات کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، پانی پایا تو ہر ایک تچنا دہن یاد آیا، رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، پانی پایا تو ہر ایک تچنا دہن یاد آیا، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب۔ زاہد بھائی سنیے گا، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا۔ مل جل کے درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ چار مصرع اور سماعت فرمایا کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے۔ قبلہ شیر سماعت فرمایا کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے، راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے، راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود، راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود، کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے، کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے۔ مل جل کے درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اللہ چار مصرع اور سماعت فرمائیے اور انشاءاللہ قبلہ منبر پہ ہوں گے۔ مت پوچھ کہ کیا ہوتا ہے شبیر کا عالم۔ قبلہ شیر سماعت فرمایا، آپ کے لیے خاص پڑھ رہا ہوں کہ مت پوچھ کہ کیا ہوتا ہے شبیر کا عالم، تائید خدا ہوتا ہے شبیر کا عالم۔ مت پوچھ کہ کیا ہوتا ہے شبیر کا عالم، تائید خدا ہوتا ہے شبیر کا عالم۔ سننے کو جسے آتی ہے حسنین کی ماں بھی، سننے کو جسے آتی ہے حسنین کی ماں بھی، ہاں اتنا بڑا ہوتا ہے شبیر کا عالم، ہاں اتنا بڑا ہوتا ہے شبیر کا عالم۔ مولانا سمر عباس نشی صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کی سلامتی کے لیے مل جل کے درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور چار مصرے جو ہے سماعت فرمائے کہ جب مجلس حسین میں آتی ہے زندگی، جب مجلس حسین میں آتی ہے زندگی تو مجلس حسین سکھاتی ہے زندگی، جب مجلس حسین میں آتی ہے زندگی تو مجلس حسین سکھاتی ہے زندگی۔ کافر علی کے باپ کو کہتے تھے وہی لوگ، کافر علی کے باپ کو کہتے تھے وہی لوگ جس نے پرائے باپوں سے پائی ہو زندگی، جس نے پرائے باپوں سے پائی ہو زندگی۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام علی جناب المسلمین مولانا سجاد ربانی صاحب قبلہ سے کہ وہ ممبر رسول پر تشریف لے آئے۔ آپ حضرات مولانا کی سلامتی کے لیے مل جل کے درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی الفاتحة۔ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العاقون ولا يؤدي حقه المجتهدون،
الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا جن ممدود ولا وقت معلوم فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور نيران أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات بھیجی محمد و آل محمد پر ایک اور باواز بلند صلوات ارشاد فرما دیجیے بہرحال مومنین آہستہ آہستہ تشریف لے آئیں گے، آواز تو شاید باہر نہیں جاتی ہے، آ جائیں گے، آخر میں بھی پہنچ جائیں گے تو بڑی بات ہوگی۔ یہ آداب مجلس ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ مجلس رسم نہیں ہے، یہ وہ تحریک کربلا ہے جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے یہ بار امانت ہمارے سپرد کیا ہے۔ جب آپ یا میں ہم لوگ گھر سے آئیں مجلس کے لیے تو پھر مجلس نہیں آئیں، باقی ساری چیزیں ثواب میں، یعنی آدمی مجلس میں بھی آئے اور گھر پہ ثواب بھی مختصر لے کے جائے تو یہ بات جچتی نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے، چونکہ اللہ تشریف فرما ہے کہ پروردگار کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، ثواب دینے کے اللہ نے بہانے رکھے ہیں۔ دیکھیے یہی ہماری زندگی ہے، جو جس کو مل جائے، کسی کو 50 سال، کسی کو 55 سال، آپ آگے تشریف لے آئیے، آ جائیے، پیچھے آگے بیٹھتے ہیں آپ لوگ، کیا ہوتا ہے آگے آ جائیں انشاءاللہ، پیچھے والے پیچھے آ جائیں۔ ایک صلوات ارشاد فرما دیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات ارشاد فرما دیجیے۔ ہمیں حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، کہاں پچھلی صف میں کھڑے ہیں، آگے آنا چاہیے تاکہ تحد نظر نگاہیں رہے۔ تو اللہ ثواب کے یہ مواقع ہیں ہمارے پاس، ہر قدم پہ اللہ ثواب دیتا ہے۔ اب یہ انسان کی زندگی ہے، 60 70 80 100 جس کو جتنی مل جائے، ویسے تو ایوریج لائف آج کل اگر آپ ہندوستان کی ہیلتھ منسٹری کا ڈاٹا دیکھیں گے تو ابھی تھوڑی بڑھی ہے، پہلے تھا 62 ایئرس ہندوستان کا، چائنا کا ہم سے زیادہ ہے اور بہت سارے ملکوں کا۔ تو انڈین جو ریشیو ہے زندگی کا ڈیوریشن کا، وہ شاید اب 65 ہو گیا ہے، چونکہ میڈیکل سائنس نے ترقی کی، لوگ اویئر ہو گئے ہیں اپنے کھان پان کو لے کے، ان سب چیزوں کو لے کے، جتنی بھی بہرحال جس کو مل جائے، یہ زندگی ہے یہی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، میرا مطلب مجھے کوئی ڈاٹا لیک نہیں کرنا ہے کہ نہ، میں کہہ رہا ہوں جتنی زندگی ہے یہی ہے، اور یہی الدنیا مزرعۃ الآخرہ،
توجہ کیجئے گا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اسی کھیتی یہ 60 سال 70 سال جو جس کو مل جائے اس میں اتنا کما کے جانا ہے، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں ولو کچھ کٹائی پٹائی ہو کے جائیں، لیکن جائیں گے، جنت تو ہمارے لیے بنی ہے نا بھائی، لیکن بہرحال تھوڑی سروس ہوگی اس سے پہلے، ہاں وہ ہوگی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس لائف کے لیے جو ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ. تو جب انسان کہیں مسافرت پہ جاتا ہے، میں آپ کے یہاں آیا ہوں 10-12 دن کے لیے، تو میں اتنے کپڑے، اتنا اساس، اتنا سامان لے کے آیا ہوں کہ میرے لیے 12 دن کافی رہے. یہی ہے نا، ہم فیہا خالدون، وہاں جانا ہے، لانگ لائف ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے، کیونکہ اس کے بعد تو کوئی دنیا ہے ہی نہیں، اینڈ ہے وہ. تو وہاں کے لیے زاد راہ یعنی سامان سفر کہاں سے اکٹھا کرنا ہے؟ جی کہاں سے اکٹھا کرنا ہے؟ اسی دنیا سے نا. تو پھر کہیں الگ سے ٹائم نہیں ملے گا انسان کو. انسان یہ کہہ کے بھی، بہت سارے ہمارے بچے نوجوان یہ کہتے ہیں کل سے نماز پڑھیں گے. کل کوئی چیزیں نہیں ہوتی، کل کس نے دیکھی ہے؟ یہی زندگی ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہی زندگی ہے، اسی میں سب کچھ کمانا ہے اور اسی میں سب کچھ گنوانا ہے، جو کچھ یہی ہے. تو جو بچے، جو جوان باہر کھڑے ہیں، اس سے گزارش ہے جب گھر سے آئے مجلس کے لیے تو پھر مجلس میں آئے. ایک صلوات ارشاد فرما دیجیے محمد علیہ. مسلسل قرآن مجید کے سورہ مبارکہ بقرہ کی جس آیے کریمہ کو آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں سرنامہ سخن کے طور پر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اس میں پروردگار نے ایک منصب کو ہدایت کے انٹروڈیوس کرایا ہے. ہدایت کے منصب امامت کا تعارف کرایا ہے، کچھ اوصاف بیان کیے ہیں، کچھ شرائط بیان کیے ہیں، چونکہ اس نے چھوڑا نہیں ہے. انسان پیدا بعد میں ہوا، اللہ نے ہادی اس کے لیے پہلے بھیج دیا. صحیح ہے نا؟ یہاں تک کل کی بات ہماری، ہادی پہلے بھیج دیا. اب اسے جانا ہے قیامت میں. توجہ کیجئے گا، آپ کا ساتھ مل جائے گا تو شاید میں اپنی بات آسانی سے پہنچا دوں. اب آخرت میں جانا ہے، آنا پھر بھی آسان ہے. کیا عرض کر رہا ہوں، آنا پھر بھی آسان ہے، جانا اور لوٹنا بہت مشکل ہے، سخت مرحلہ ہے، بڑے پیچیدہ راستے ہیں، بڑے نشیب و فراز ہے راستوں میں. تو جب اللہ نے انسان کو بھیجا ہادی کے ساتھ ہے تو جائے گا کس کے ساتھ؟ ہادی کے ساتھ. پروردگار کس کے ساتھ جائیں گے؟ ہم آدم کے ساتھ جائیں گے، ہم نوح کے ساتھ جائیں گے، ہم شیس کے ساتھ جائیں گے، ہم ابراہیم کے ساتھ جائیں گے، ہم موسیٰ کے ساتھ جائیں گے، ہم یعقوب کے ساتھ جائیں گے، ہم یوسف کے ساتھ جائیں گے، ہم زکریا کے ساتھ جائیں گے، ہم یحییٰ کے ساتھ جائیں گے، ہم عیسیٰ کے ساتھ جائیں گے؟ کہ نہیں، ان کے ساتھ نہیں جانا ہے، تمہیں اپنے امام کے ساتھ جانا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، خدا رہا، تمہیں کس کے ساتھ جانا ہے؟ وہ امام ہے کون؟ فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. جاہلیت کا مطلب کیا؟ اس کے پاس ڈگری نہیں ہوتی، کوئی بی اے کی، LLB کی،
MA کی, MPhil کی, PhD کی. یہاں مراد مولانا تشریف فرمائے المراد بہا الکفر والضلالہ. جاہلیت سے مراد یہاں کفر کی موت ہے. کیا ہے؟ گویا وہ شخص جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ مسلمان نہیں مرا, وہ کافر مرا. میں کیا عرض کر رہا ہوں. اور حدیث اتنی متواتر ہے, مجھے نہیں معلوم ہے, خدا کی قسم میں پہلی بار آپ کے درمیان آیا ہوں. آپ کو میری زبان سخت لگتی ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں حدیث رسول اللہ کی, من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ, جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے, وہ کفر کی موت مرتا ہے, وہ ضلالت کی موت مرتا ہے, وہ گمراہی کی موت مرتا ہے, وہ مسلمان نہیں مرتا. یہ رسول نے فرمایا ہے. اور میں دلیل دوں, یہ حدیث متواتر حدیث ہے. متواتر حدیث کسے کہتے ہیں؟ یہ علمی ٹرمز ہیں, ان کو آپ سننے کی عادت ڈال لیجیے. متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جو نسل در نسل اتنے لوگوں نے اس حدیث کو, مولانا میں تواتر سمجھا رہا ہوں, اتنے لوگوں نے نقل کیا ہو کہ ان سب کا جھوٹ پہ اجتماع کرنا ناممکن ہو, اسے متواتر کہتے ہیں. صحیح ہے نا؟ شیعوں کے یہاں متواتر نہیں ہے, اہل سنت کے یہاں بھی متواتر ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, کس کے یہاں؟ اور دلیل بتاؤں. دلیل یہ ہے, عبداللہ ابن عمر سب جانتے ہیں نا, رسول اللہ کے صحابی بھی ہیں اور صحابی زادے بھی ہیں. اس سے زیادہ کیا اور تقدس کا نام لوں میں. جب حجاج ابن یوسف کا دور آیا تو رات کے سناٹے میں آئے اور آ کے کہتے ہیں حضور میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں. کیا عرض کر رہا ہوں, یہ وہی شخص ہے جس شخص نے علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی. میں کیا عرض کر رہا ہوں, یہ رات کے سناٹے میں کس کے پاس آیا؟ حجاج ابن یوسف کے. اور حجاج ابن یوسف لیٹا ہوا تھا, اس نے کہا ہاتھ تو میرا مصروف ہے, میری ٹانگ پر بیعت کر لے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, اما یہ مقدر کی خرابی نہیں تو اور کیا ہے؟ جو علی کے ہاتھ پر بیعت نہ کر سکتا وہ ظالم کے پاؤں پہ بیعت کرے گا. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. ایک اور صلوات ارشاد فرما دیجئے محمد آل محمد. بہت جلدی کچھ مطالب ہے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. پھر امام کسے کہتے ہیں؟ میں تھوڑا سا اپنے بچوں کے لیے, بزرگ واقف ہے, سب سنتے رہتے ہیں, کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ کے لیے. امام کسے کہتے ہیں؟ الذی یقتدی بہ. امام مقتدا کو کہتے ہیں, امام پیشوا کو کہتے ہیں. الذی یقتدی بہ فی قولہ و فعلہ. امام اسے کہتے ہیں کہ انسان جس کی اقتداء کرتا ہے, جس کی پیروی کرتا ہے, جس کی تعصی کرتا ہے. اب آسان لفظ کیا بیان کروں, جس کو فالو کرتا ہے. کس چیز میں؟ عمل میں, کردار میں, فعل میں, قول میں. صحیح بات واضح ہے, کلیئر ہے. جس کی انسان اتباع کرے, تعصی کرے, پھر سن لیجئے, پیروی کرے, اس کے قول کی اتباع کرے, اس کے فعل کی اتباع کرے, اسے امام کہتے ہیں. اس کا مطلب اگر کوئی شخص اپنی زبان سے یہ کہے میں فلاں کو امام مانتا ہوں, میں کیا عرض کر رہا ہوں, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں فلاں کو امام مانتا ہوں تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے, بلکہ اسے اپنے قول سے,
اپنے فعل سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں فلاں کو امام مانتا ہوں۔ ارے علی کے چاہنے والوں، علی کو اپنا امام کہنے میں فخر کرنے والوں، تمہیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہ پڑے میں علی کا چاہنے والا ہوں، تمہارا کردار بتائے، تمہارا عمل بتائے کہ تم علی کے چاہنے والے ہو، تم علی کے پیروکار ہو۔ آسان ہے، بہت مرحلہ آسان ہے، زبان سے تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے، نہیں دیکھا یہ جائے گا تم نے اپنی زندگی میں کس کو فالو کیا، تمہارے عمل سے علی چھلکتا ہے یا علی کا غیر۔ خدا را آپ کے لائف سٹائل سے، آپ کی زندگی کے عادات اور اطوار سے، آپ کی لوگوں کے برخورد کرنے سے علی چھلکنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو ہم نام تو لے کے ہم علی کے چاہنے والے ہیں، علی کے شیعہ ہیں، علی کو اپنا امام مانتے ہیں، اور حضور عمل میں کس کے پیروکار ہو؟ کسی اور کے۔ اسی وجہ سے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک اور باواز بلند صلوات عظمت محمد و آل محمد پر۔ فرمایا کونو، توجہ سے سن لیجئے گا، کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینن۔ کیا عرض کر رہا ہوں میں؟ آل محمد کو آپ سب سے بہت امیدیں وابستہ ہیں، اور میں حدیث پڑھ رہا تھا جو آپ نے فضائل شیعہ میں قافیہ شریف نے جناب قمر کو امیر المومنین کی وصیتیں بھی کی ہیں اور وہ چیزیں بیان کی ہیں شیعوں کے فضائل کے لیے۔ پھر کس چیز کی کمی ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو پروف کرنا ہے، ثابت کرنا ہے کہ ہم شیعہ ہیں، ورنہ آل محمد نے فضیلتوں کے انبار لگا دیے۔ مولا فرماتے ہیں کونو لنا زینن، توجہ میرے بچوں، کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینن، خبردار ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث شرمندگی نہ بننا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تم ہم سے منسوب ہو، تم سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو کہ مخالف یہ کہے یہ جعفر صادق کے ماننے والے نے عمل بد انجام دیا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ بلکہ تمہارا کردار اتنا مثالی ہو، دشمن تمہیں نام سے نہیں بتانا نہ پڑے میں شیعہ اثنا عشری ہوں، بلکہ تمہارا عمل بتا دے کہ علی کا چاہنے والا آ رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ زندہ باد، مردہ باد، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ یہ ایک معنی ہے۔ کس نے کیے جناب؟ یہ راغب اصفہانی نے کیے، اہل سنت کے بہت بڑے مشہور لغتداں ہیں، انہوں نے مفردات قرآن میں اس کو نقل کیا ہے۔ دوسرے معنی امام کسے کہتے ہیں؟ الامام المثال، امام نمونے عمل کو کہتے ہیں، آئیڈیل کو کہتے ہیں، جس کو انسان اپنا آئیڈیل قرار دے اسے کیا کہتے ہیں؟ امام۔ جلدی سے بیان کر رہا ہوں۔ تیسرا، پہلا معنی کیا ہوا؟ جس کا انسان اتباع کرے، پیروی کرے اس کے قول کی اور اس کے فعل کی۔ دوسرے معنی مثال، ایک شاگرد کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے اس کا استاد آئیڈیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟
ایک باپ کے لیے، ایک بیٹے کے لیے اس کا باپ آئیڈیل ہوتا ہے، ایک بیٹی کے لیے اس کی ماں آئیڈیل ہوتی ہے۔ تیسرے معنی بہت انٹرسٹنگ ہے، الامام هو الخيط الذي يمد على الجدار، امام اس دھاگے کو کہتے ہیں، اس ڈور کو کہتے ہیں جب عمارتیں بنائی جاتی ہیں، جب دیواریں سیدھی کی جاتی ہے، مستری معمار اس ڈور کو باندھتا ہے تاکہ کوئی اینٹ باہر نہ نکلے۔ کیا عرض کر رہا ہوں، بنیاد اور دیوار ٹیڑھی نہ ہو جائے، اس ڈور کا نام امام ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی لغت ہمیں یہ بتا رہی ہے جس کا اتباع کیا جائے وہ امام ہے، جس کو مثال بنایا جا سکے وہ امام ہے، اور وہ ذات امام ہو سکتی ہے جو سیدھی ہو، خود بھی سیدھی ہو، دوسرے کو بھی سیدھی کر سکتی ہو۔ اگر دھاگا خود سیدھا نہیں ہوگا بندھا ہوا تو کیا اینٹیں ردیف میں جائے گی، آرڈر میں جائیں گی؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، نہیں جائے گی نا۔ تو امام کو سیدھا ہونا پڑے گا۔ اب مجھے نہیں پتا، اب مجھے نہیں معلوم ہے، تاریخ میں ہمیں ایک جملہ ایسا ملتا ہے کہ جناب جب مسند خلافت پہ آئے، پہلے خطبے میں کہا ان لی شیطانا یعترینی، اے لوگوں سنو، میں پہلی بار ممبر پہ آیا ہوں، اگر مجھے شیطان بہکا دے مجھے سیدھا کر دینا۔ اما جو خود سیدھا نہ وہ دوسروں کو کیسے سیدھا کر سکتا ہے؟ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ جس پہ خود شیطان کا غلبہ ہو جائے، ان لی شیطانا یعترینی، شیطان کبھی کبھی مجھ پہ غلبہ کر لیتا ہے اور تم مجھے سیدھا کر دینا۔ اب ایک آدمی ان کے لیے چاہیے جن کو سیدھا کر دے، بھیا اس کو ہی نہ بنا لے جو تمہیں سیدھا کرے گا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس کو ہی نہ بنا لے جو تمہیں سیدھا کرے گا۔ اچھا، یہ لغت کی تعریف کی ہے، اور یہ سب موسٹلی اہل سنت ہیں، چونکہ لغت اور ادب سنی اور شیعہ نہیں ہوتا۔ جب ڈکشنری کی بات آتی ہے، آپ نے کہا پانی، آپ پانی کے لیے ایک فارنر انڈیا آئے اور وہ کہے پانی کہہ رہے ہیں بار بار، ہے کیا چیز؟ وہ ڈکشنری کی طرف جائے گا تو آسان ہو گیا ہے، گوگل کر لے گا، پتہ چل جائے گا۔ تو ڈکشنری اس کو ایگزیکٹ معنی بتائے گی، میننگ بتائے گی۔ اب وہ یہ نہیں کہے گی کہ بھیا یہ اس کو اہل ہنود یہ کہتے ہیں، مسلمان یہ کہتے ہیں، سکھ یہ کہتے ہیں، اس کا کام ہی نہیں ہے۔ یہ لغت نے بیان کیا ہے۔ یہ کس نے بیان کیا؟ لغت نے۔ ایک مصر کے دانشور گزرے ہیں، نام ہے عباس محمود العقاد۔ کیا نام ہے؟ مجھے کریکٹر میں اس وجہ سے سناتا ہوں تاکہ یاد رہے۔ عباس محمود العقاد، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ایک سیریز ہے ان کی عبقریات کے نام پہ، عبقریات۔ ان کی ایک کتاب ہے، نام ہے عبقریت الامام علی علیہ السلام۔ اس میں وہ امام کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، امام کسے کہتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں افتقار الکل الیہ فی الکل واستغناؤہ عن الکل فی الکل دلیل انہ امام الکل۔ کہتے ہیں امام اس ذات کا نام ہے افتقار الکل الیہ فی الکل، تمام کی تمام مخلوقات ہر معاملے میں جس کی محتاج ہو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کیا تمام مخلوقات ہر معاملے میں جس کی محتاج ہو، وَإِسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ الْكُلِّ فِي الْكُلِّ، اور وہ کسی معاملے میں کسی کا محتاج نہ ہو، دلیل انہ امام الکل،
اور یہ دلیل ہے اس بات کی یہ امام کل ہے۔ اب سمجھ میں آیا علی کو مولائے کائنات کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ کائنات کو علی کی ضرورت ہے، کائنات محتاج ہے علی کی، اسی وجہ سے تو علی مولائے کائنات ہے، اسی وجہ سے تو علی مولائے کائنات ہے۔ علی کسے کہتے ہیں؟ ہر ایک، اب توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی، جس کا محتاج ہو وہ کسی کا محتاج نہ ہو اسے امام کہتے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم، تاریخ میں مجھے تو یہی صدا سنائی دیتی ہے، علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ اللہ مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے جس دن ابو الحسن موجود نہ ہو۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی نظام امت تخت چلا رہا ہے، حقیقت یہ ہے تخت نہیں چلا رہا تھا، نظام امت علی کا بوریا چلا رہا تھا۔ ایک صلوات دے دیجئے محمد آل محمد پر۔ امام جو محتاج نہ ہو، علی اللہ کے بے نیاز خالق کے اس بے نیاز بندے کا نام ہے جو کسی کے دروازے پہ نہیں ٹھہرتا، کسی کے دروازے پہ نہیں ٹھہرتا۔ اسے حکومت کی طلب نہیں ہے، یہ دنیا کا لالچ نہیں ہے۔ یہ تو کہتا ہوا نظر آتا ہے یا دنیا غری غیری لقد طلقتک ثلاثا لا رجعت فی، اے دنیا جا علی کے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہے۔ علی کو دنیا نہیں چاہیے، علی کی نظر میں دنیا حقیر ہے۔ مقام ذیقار نہج البلاغہ میں مقام ذیقار ابن عباس سے روایت ہے، ابن عباس کہتے، ابن عباس جانتے ہیں رسول اللہ کے چچازاد بھائی ہیں، حبر الامت ہیں، عالم اسلام میں بڑا مرتبہ ہے ابن عباس کا۔ وہ کہتے ہیں صفین سے واپسی میں مقام ذیقار پہ میں نے امیر المومنین کے پاس میں پہنچا، میں نے دیکھا امیر المومنین یخصف نعلہ، اپنی جوتیاں گاٹ رہے ہیں۔ اتنا بے نیاز بندہ نہیں دیکھا آپ ہوگا کسی نے تاریخ میں۔ دنیا کے تیائی مملکت پہ علی کی حکومت ہے، لیکن کوئی حاکم دیکھا جس کی اتنی بڑی سلطنت ہو وہ اپنی جوتیاں خود گاٹے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میں مقام ذکار پہ گیا، دیکھا علی جوتیاں گاٹ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھے دیکھ کے کہا ابن عباس ما قیمت ہذہ النعل، ابن عباس اس کی کیا قیمت ہوگی، کیا قدر و منزلت ہوگی؟ ابن عباس کہتے ہیں مولا اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں یہ جوتیاں کہ اگر ان کو آپ پھینک بھی دیں تو بھی کوئی نہیں اٹھائے گا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ مولا یہ جوتیاں اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں کہ اب یہ اصلاح کے قابل بھی نہیں بچی۔ فرماتے ہیں واللہ لا ہی احب الی من امرتکم، ابن عباس یاد رکھو میرے پیر کی یہ ٹوٹی ہوئی جوتی تمہاری حکومت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اما ہو کیوں نہ، ہم نے تو دیکھا جن پہ چھوٹی چھوٹی پوسٹیں آ جاتی ہیں، کسی کمیٹی کا جنرل سیکریٹری بن جاتا ہے، صدر بن جاتا ہے، کوئی عہدہ آ جاتا ہے، اس کے عجیب ایٹیٹیوڈ ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے تاریخ میں یہ بھی دیکھا چھوٹے چھوٹے منطقوں کے حکمران جیسی حکومتیں آئی بہک گئے، گمراہ ہو گئے۔ کیوں نہ یہ علی کی جوتی قیمتی ہو، لاکھ مصیبتوں کے طوفان آئے لیکن کبھی یہ جوتی صراط مستقیم سے ادھر ادھر نہ ہوئی۔ فرمایا ابن عباس
کیا قیمت ہوگی مولا؟ کیا قیمت ہو سکتی ہے اس کی؟ یہ تو ٹوٹی ہوئی جوتی ہے، پھینک بھی دیجئے تو کوئی نہیں اٹھائے گا اسے۔ ابن عباس اس کی قدر و قیمت علی کی نظر میں تمہارے اوپر حکومت کرنے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ارے ہو بھی کیوں نہ جو شب ہجرت اللہ کی مرضی کا مالک ہو، اس کی قیمتی جوتے کی قیمت اتنی ہونی ہی چاہیے، اور صرف علی کی قیمت، علی کی جوتی کی قیمت نہیں، بلکہ علی کے چاہنے والوں کے پیر کی جوتی کی قیمت بھی بہت بڑی ہے۔ میں جملہ نظر کر رہا ہوں۔ ارے کل تک جس ملک کو پوری دنیا سپر پاور کہہ رہی تھی، علی کے ایک غلام نے اسے مات دے دی اور بتا دیا علی کے بغض میں تخت حکومت پر بیٹھنے والا سپر پاور نہیں ہوتا، بلکہ علی کی جوتیوں کو اپنی عزت کا تاج بنانے والا سپر پاور ہوتا ہے۔ بڑی قیمتی ہے۔ علی نے کبھی دنیا کو منہ نہیں لگایا، نہ علی والوں نے کبھی دنیا کو منہ لگایا۔ دنیا حقیر شے ہے، دنیا مقصد نہیں ہے، وسیلہ ضرور ہے۔ میں نے ایک بہت سادے جملے میں آپ تک یہ بات پہنچا دی ہے۔ دنیا مقصد نہیں ہے، وسیلہ ہے، منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس اس دنیا میں اللہ نے دیا ہے، مال دولت زر جائیداد، سب اس راستے کے ہمراہی ہیں، منزل مقصود نہیں ہے۔ منزل مقصود وہ دین ہے، وہ شریعت ہے جس کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ ایسے حاصل نہیں ہوتی ہے، بہت سخت مرحلہ ہے۔ کہہ دینا بہت آسان ہے، سن لینا بہت مشکل ہے۔ زبانی جمع خرچ کرنا کائنات میں سب سے آسان کام ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ جب تک عملی طور پہ اقدام نہ کیا جائے، جب تک عمل سے ثابت نہ کیا جائے، زبان کے دھنی تو بہت ہیں، اور آج کل تو زبان بھی نہیں چلانی پڑتی، بس واٹس ایپ پہ انگلیاں کی پیڈ پہ چلانی پڑتی ہے، کچھ لگتا ہی نہیں ہے۔ آٹا مہنگا ہے، ڈاٹا فری ہے، سستا ہے، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آسان ہے نا۔ زبان نہیں، عمل، تمہارا عمل بتائے گا تم کتنے علی والے ہو، کتنے حسین والے ہو۔ عمل سے ثابت کرنا پڑے گا۔ عمل سے ثابت کرنا پڑے گا۔ پھر کہہ رہا ہوں، زبان سے نہیں، عملی نصرت، زبانی نصرت نہیں، قلمی نصرت نہیں، ورنہ تم سے زیادہ دھنی تو کوفے والے تھے۔ معذرت، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، کتنے خط لکھے حسین کو؟ 18,000 یا 28,000؟ مولانا 18,000 یا 28,000، صحیح ہے نا؟ اور عجیب جملات ہیں مولانا، وہ خط جو کوفیوں نے بھیجا ہے حسین ابن علی کے نام، مولا ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لے آئیے، فصلیں پک چکی ہیں، باغ آمادہ ہیں، آپ آ جائیے۔ اور جملے بتاؤں میں، خدا کی قسم، العجل ثم العجل ثم العجل،
جتنی جلدی ہو سکے حسین آ جائیے. اور حسین نے خط کے جواب میں کیا کیا؟ خود گئے نہیں. کس کو بھیجا؟ اپنے بھائی مسلم کو بھیجا. صحیح ہے نا؟ ایک خط دے کے بھیجا. انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی مسلم ابن عقیل. میں تمہاری طرف اپنے بھائی کو، اپنے مورد اعتماد کو، اپنے بھروسے مند کو، اپنے چچا زاد مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں. کتنے لوگوں نے بیعت کی کوفے میں؟ 28,000 یا 40,000. یہ روایتوں کے اختلاف ہیں، اور یہ علمی اختلاف ہر لائن میں ملیں گے آپ کو، یہ کوئی مشکل نہیں. آخر کیا ہوا؟ جیسے ہی ابن زیاد آیا اور اس نے ذرا سی دھمکی دی، سب جنہوں نے کل مسلم کے ہاتھ پر حسین کے لیے بیعت کی تھی وہ سب ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. تاریخ ہے نا. اور یہ بلانے والے کیا کہہ رہے تھے؟ مولا آ جائیے، مولا آ جائیے. آخر مسلم شہید ہو گئے. کربلا کی تاریخ دہرائی گئی. پھر میں کہتا ہوں، مارکے، جملہ آپ کی نظر ہے، مارکے حق و باطل میں زبانی جمع خرچ کام نہیں کرتا، عملی نصرت کرنی پڑتی ہے، عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے. کوفی یہی تو کہہ رہے تھے، آ جائیے مولا الجل الجل الجل. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. دیکھیے عزاداروں، یہ پیغام ہے میری مجلس کا، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. ہمیں یہ فرش ازا محاسبہ نفس کی دعوت دیتا ہے. اور جب تاریخ دہراتی ہے اپنے آپ کو، جملہ نازل کر رہا ہوں، تو تاریخ کا ہر کردار، ہر کریکٹر ریپیٹ ہوتا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میں نے بہت بڑی بات کہی ہے خدا را. پھر کہہ رہا ہوں، جب تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے تو تاریخ کا ہر کریکٹر ریپیٹ ہوتا ہے، ہر کردار دہرایا جاتا ہے. کل کوفے والوں نے خط لکھا تھا حسین کو، آج کچھ ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے. معذرت، ارے 15 شعبان کو ہم بھی تو خط لکھتے ہیں، عریضے لکھتے ہیں، الجل الجل الجل، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے. ہر نماز کے بعد وہ اجل علی ظہورک، ظہور فرما دیجئے. پھر یہ الجل الجل کی فلک شکاف نعرے 1000 برس ہو گئے، ظہور نہیں ہوا. مولا پردہ غیب میں، پروردگار ماجرا سمجھ میں نہیں آیا کا مسئلہ صرف عمل کا ہے، آمادگی کا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تیاری کا ہے. صرف زبان سے کچھ نہیں ہوتا. کل کوفے والوں نے زبانی دعوے کیے تھے حسین کی نصرت سے، تم نے دیکھ لیا کربلا جیسا واقعہ ہو گیا. اب خدا بار بار امتوں کو مہلت نہیں دے گا. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اب خدا بار بار امتوں کو موقع نہیں دے گا. پہلے اپنے آپ کو تیار کہہ کے اللہ چل کہو تو ہم حجت آخر کا ظہور کریں گے. ورنہ 1000 برس تو کیا 10,000 برس بھی ایسے ہی گزر جائیں، ظہور نہیں ہوگا. کب ہوگا؟ زبان سے نہیں، عمل سے ثابت کرو. ہاں مولا ہم آپ کے منتظر ہیں. عمل بتائے گا. اور ایسا نہیں ہے دروازے بند ہیں عمل کے. اچھا مولا نے کس کو بھیجا؟ اپنے بھائی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا.
کوفیوں نے بیعت کر لی حسین کے نام پہ، کوئی اعتراض نہیں کیا، چونکہ کوفی ضرور تھے لیکن یہ بات سمجھتے تھے کہ نمائندے کے ہاتھ پہ بیعت کرنا خود امام کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، نمائندے کے ہاتھ پہ بیعت خود امام کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی ہے، بس زمانہ فرق کرتا ہے۔ وہ زمانہ حضور امام تھا، امام کی نیابت کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ امام کسی خاص شخص کو، کسی خاص فرد کو، ایک پرٹیکولر آدمی کو اپنا نائب بناتا ہے، جیسے صاحب الزمان نے اپنے 4 نائب بنائے جن کو نواب اربعہ کہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے ایسی مجلس سننے کے آپ لوگ عادی نہیں ہے، لیکن میں تو سناؤں گا، میں تو اسی کا عادی ہوں۔ 4 نائب، امیر المومنین نے اپنا نائب مالک اشتر کو مصر بنا کے بھیجا، ہمارے ائمہ کی زندگی میں ہے یہ ساری چیزیں۔ لیکن جب حضور کا زمانہ ختم ہوا، غیبت کا آغاز ہوا، غیبت کبریٰ کا، تو پھر کیا نیابت کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ نہیں، فرمایا فرجعوا الی رواۃ احادیثنا، ہماری غیبت کے زمانے میں ان مراجع اور فقہا کی طرف رجوع کرنا، یہ ہمارے نمائندے ہیں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ فلاں نے یہ بات کر دی، آیت اللہ سستانی نے یہ کہہ دیا، آیت اللہ خامنئی نے یہ کہہ دیا، امام یہ کہہ رہا ہے، میرے نمائندے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ہماری مشیت سے بولتے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اور چاہے دوست اقرار کرے یا نہ کرے، دشمن اقرار کرتا ہے۔ اوباما کے پیریڈ میں امریکہ کی ایک فارن منسٹر تھی جس کا نام تھا کنڈیلا رائس، جی جانتے ہیں نا، وہ یہ کہتی ہے کہ ہم تھنک ٹینک اپنے بٹھا کر جتنی پالیسیز بناتے ہیں مملکت اسلامی کے لیے، یہ 86 برس کا ایران کا بوڑھا رہبر ایک تقریر میں ملیہ میٹ کر دیتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ ایک تقریر میں ملیہ میٹ کر دیتا ہے۔ جب تک تائید الہی نہ ہو، نصرت الہی نہ ہو، پھر کوئی چیز قوموں کا مقدر نہیں بدل سکتی۔ معاف کیجئے گا، یہ کربلا، یہ عزاداری، یہ فرش عزا رسم نہیں ہے، تحریک ہے۔ یہ تحریک ہے، اور جن قوموں نے عزاداری کو رسم مانا وہ قومیں پچھڑ گئی، اور جن قوموں نے کربلا کو تحریک مانا وہ آج بھی ظالم کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب عراق اور شام پہ داعش کا الغار تھی، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ اس حسین کے سچے عزادار نے کہا تھا کہ میں تمام اسلامی مملکت کو اور ان کے باشندوں کو یہ تو نہیں کہتا کہ تم ہماری مدد کے لیے عراق یا شام آ جاؤ، لیکن میں سارے دہشت گردوں کو یہ کہتا ہوں تم جہاں جہاں ہو شام اور عراق آ جاؤ، اگر تمہیں چھٹی کا دودھ یاد نہ دلا دیا تو علی کا بیٹا نہ کر دو۔ اسے کہتے ہیں عزادار۔ عزادار ڈرپوک نہیں ہوتا ہے، عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے ہم حسینی ہیں۔ بس میں نے گفتگو تمام کی۔ جب تک ہماری عزاداری میں عمل کا عنصر نہ ہو، پھر عزاداری تحریک نہیں بن سکتی۔ یہ وہی تحریک ہے جسے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ہم تک پہنچایا ہے، آنسوؤں کی شکل میں، غم کی شکل میں، فرش عزا کی شکل میں۔ آج 4 محرم کی شب ہے، میں نے ضمناً تذکرہ کیا ہے حسین کے بھائی مسلم ابن عقیل کا۔ ہاں عزیزو، کون ہے مسلم؟ مسلم کو معلوم ہے
کہ کوفہ جانے کے بعد چونکہ کربلا کے حالات سب کو معلوم ہے، آل محمد کو پتا ہے کل کیا ہوگا، لیکن معلوم ہے کوفہ میں کیا ہونا ہے۔ مسلم چلے جاتے ہیں، حسین سے منع نہیں کرتے ہیں کہ مولا میں نہیں جاؤں گا، اور مسلم چلے۔ کوفے والوں نے بیعت کی، اور جب ابن زیاد آیا، یہی کوفے والے جنہوں نے بیعت کی تھی سب نے بیعت توڑ دی، سب چلے گئے۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ مسلم کا لال یکو تنہا تھا، کوئی بھی نہیں تھا ساتھ میں۔ مسجد سے نکلے، اب جائیں تو کہاں جائیں، کوئی گھر بھی نہیں ہے، کوئی در بھی نہیں ہے۔ جو آشنا تھے یا تو ابن زیاد نے ان کو پہرا بٹھا دیا ہے یا ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ تنہا مسلم، بے دیار مسلم، غریب الوطن مسلم۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کتاب کربلا سمجھنا ہو، ہر کتاب سے پہلے ایک انڈیکس ہوتی ہے، فہرست ہوتی ہے، جو کچھ کتاب کے اندر ہوتی ہے نا، جو چیزیں، جو مضامین انڈیکس میں وہ بتا دی جاتی ہے کہ فلاں فلاں ٹاپک سے اس میں کور کیے گئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اگر کسی کو صحیفہ کربلا، صحیفہ عاشورہ کو سمجھنا ہے، وہ جناب مسلم کی زندگی کو سوچ لیں اور دیکھ لیں، چونکہ تاسوع کوفہ عاشورہ کربلا سے کم نہیں تھا۔ ہاں عزیزو، شام کا وقت ہے، مسلم تھک ہار کے ایک مکان کے قریب بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک بڑھیا گھر سے نکلی ہے، دیکھا کوئی شخص کو مسافر بیٹھا ہوا ہے، کہا بھائی تو کون ہے؟ کہا میں مسافر ہوں۔ بڑھیا چلی گئی، بار بار آتی تھی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے۔ کچھ دیر کے بعد آئی، پھر دیکھا وہ شخص بیٹھا ہوا، بھائی تو گیا نہیں؟ میری دیوار کے سائے میں بیٹھنا تجھ پہ حرام ہے، میں جائز نہیں کروں گی۔ تو ہے کون؟ اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ اپنے بچوں میں کیوں نہیں جاتا؟ عجیب جملہ کہا، اے ضعیفہ وہ کس کے گھر جائے جس کا کوفے میں کوئی گھر نہ ہو؟ ایک مرتبہ جیسے ہی سنا، ارے بھائی ایسا کون ہے جس کا کوفے میں گھر نہیں ہے؟ ارے میں مسلم ابن عقیل ہوں، میں علی کا بھتیجا ہوں، میں مدینے سے آیا تھا، ارے مجھے تنہا چھوڑ دیا گیا۔ اے ضعیفہ اگر تو کر سکے تو مجھے اپنا مہمان کر لے، اگر زندگی نے موقع دیا اور وفا کی تو میں تیرے اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا۔ ایک مرتبہ وہ ضعیفہ کہتی ہے، ہاں ہاں یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی، عقیل کلال علی کا بھتیجا میرا مہمان بنے۔ روایت یہ کہتی ہے طوعا نے مسلم کو اپنے گھر پناہ دے دی، ایک کمرہ خالی کر دیا، پوری ضیافت کا انتظام کیا، لیکن مسلم نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں۔ رات کو عبادت میں مصروف تھے، نماز شب کے بعد ذرا آنکھ لگی، اور آنکھ لگی تو امیر المومنین کو دیکھا زلفے پریشان ہے، کہتے ہیں مسلم بس اب زیادہ دیر نہیں ہے، تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ مسلم بیدار ہوئے، نماز صبح پڑھی، ابھی نماز صبح سے فارغ ہوئے تھے کہ کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کے آہٹ محسوس ہوئی۔ مسلم نے اپنے آپ کو آراستہ کرنا شروع کر دیا، اپنا لباس پہنا، اپنی تلوار لی۔ ایک مرتبہ طوعا ہی کہتے ہیں میرے آقا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ طوعا تم سن نہیں رہی ہو، دشمن کی فوج آ رہی ہے، آقا اسی گھر میں رہیے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں طوعا یہ مجھے برداشت نہیں ہے، اس گھر نے مجھے عزت دی ہو، جس کا میں مہمان رہا ہوں اس گھر پہ ظالموں کی یلغار ہو، میں نہیں چاہتا
کسی کی ناموس پامال ہو، میں کہوں گا ارے غیرت مند مسلم، ارے کتنا خیال تھا تو آقا گھر سے نکل گئے، ارے ذرا کربلا میں آئیے بعد قتل حسین، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ ہاں عزیزو، مسلم آمادہ ہوئے گھر سے باہر، دیکھا محمد ابن اشعث کا 500 کا لشکر ہے، اور مسلم نے تلوار نکالی، عقیل کے لال نے، اور دشمنوں پہ وار کرنا شروع کیا، 70 ظالمین کو واصل جہنم کیا۔ محمد ابن اشعث نے ابن زیاد کو کہلا بھیجا، ابن زیاد ایک دستہ اور بھیج دے، مسلم جنگ کر رہے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد ابن زیاد ایک دستہ اور بھیج دے، ابن زیاد طیش میں آ کے کہتا ہے محمد ابن اشعث، ارے ایک اکیلا مسلم ہے، اس سے جنگ کرنے کے لیے گئے اور اتنی فوج بلا لی ہے۔ محمد ابن اشعث کہتا ہے ابن زیاد کو جانتا نہیں ہے، تو نے مجھے کوفے کے اقال بقال کے پاس نہیں بھیجا ہے، تو نے مجھے بنی ہاشم کی شیر کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہاں عزیزو، تنہا مسلم کب تک لڑتے؟ وہ وقت بھی آیا کہ ایک شقی نے وار کیا، حضرت کا اوپر والا ہونٹ کٹ گیا، خون بہنے لگا، اور اس کے بعد جنگ کرتے جا رہے ہیں۔ دشمنوں نے منصوبہ یہ بنایا، مسلم کو قابو میں کرنا آسان نہیں ہے۔ کوفے کی اس گلی کے باہر ایک گڑھا کھودا گیا، اور اس گڑھے کو خس و خاشاک سے، گھاس پھوس سے پاٹا گیا، ڈھانپا گیا، اور کسی صورت مسلم کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا۔ ایک وہ وقت آیا، عقیل کا بیٹا گڑھے میں گر گیا۔ بس عزیزو، گڑھے میں گرنا تھا، پھر کیا تھا؟ ارے کوئی تلوار سے حملہ کر رہا تھا، کوئی نیزے سے حملہ کر رہا تھا، ارے کوئی پتھر مار رہا تھا۔ عقیل کا لال لہو لہان ہو گیا، زنجیروں میں جکڑ کے ابن زیاد کے سامنے لے جایا گیا۔ پیاس کا غلبہ ہے، ایک مرتبہ پانی طلب کیا، ارے بھائی مجھے پانی پلا دو، پانی لایا گیا۔ روایت یہ کہتی ہے جیسی پانی پینا چاہا خون آلود ہو گیا، دوسرا پانی تبدیل کیا گیا، وہ بھی خون آلود ہو گیا، تیسرا پانی تبدیل کیا گیا، وہ بھی خون آلود ہو گیا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اب زندگی کی سانسیں، میرا رزق منقطع ہو گیا ہے، اب میرے دل باقی نہیں رہے ہیں۔ ابن زیاد آیا، اور عزیزوں اس نے محمد آل محمد کی شان میں، امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی۔ جناب مسلم نے اس کا جواب دیا، طیش میں آ کے ابن زیاد کہتا ہے دارالامارہ پہ لے جاؤ اور اس کو قتل کر دو۔ ہاں عزیزو، لو یہ مسلم دارالامارہ پہ چلا گیا۔ ہاں عزیزو، اپنے قاتل سے جو درخواستیں کی ہیں، وہ ایک درخواست یہ کی ہے کہ بس ذرا اتنی مہلت دے دے، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ ارے مجھے نہیں معلوم ہے کس طرح سے 2 رکعت نماز ادا کی۔ ایک مرتبہ مکے کا رخ کیا، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بس اتنا کہنا تھا۔ دارالامارہ سے جلاد نے تلوار چلائی، جناب مسلم کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ ہاں عزیزو، ہاں عزیزو، زیارت کے فقرے ہیں، زیارت کے فقرے ہیں۔ رسول اللہ نے بھی فرمایا تھا کہ مسلم کے جنازے پہ ملائکہ نماز پڑھیں گے، مسلم کے جنازے پہ نماز ملائکہ پڑھیں گے۔ ارے جنازے میں ملائکہ کس کے نماز پڑھتے ہیں؟ ارے اس کے جنازے پہ نماز پڑھتے ہیں جس کا جنازہ نہ پڑھایا گیا ہو۔ عزیزو، ارے مسلم کے پائے اقدس میں رسی باندھی گئی، کوفے میں پھرایا گیا، لو کربلا آ گئی،
کربلا میں حسین شہید ہو گئے، قافلہ کربلا سے چلا، اہل حرم ساتھ ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی وارد کوفہ ہوا، ایک مرتبہ سید سجاد نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، اور دیکھا چچا کا سر دارالمارا پہ موجود ہے۔ السلام علیکم یا غریب اللہ، ارے میرے غریب چچا سلام قبول کیجئے۔ ابھی سید سجاد آگے بڑھے، رقیہ نے اپنے والی و وارث کا سر دیکھا، کچھ نہ کہا، بس ایک جملہ کہا، میرے والی و وارث بس اتنا بتا دیجئے وہ 2 بچے جو ساتھ لائے تھے وہ کیا ہوئے؟ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي باسمك العظيم الأعظم الجل الأكرم يا الله 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 پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا اس مجلس عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ان ہاتھوں پہ اپنی رحمتیں مغفرتیں نعمتیں نازل فرما، ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کو اپنے سوا کسی کا محتاج قرار نہ دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمیں معرفت امام حسین عطا فرما۔ پروردگار دنیا میں زیارت حسین عطا فرما۔ پروردگار آخرت میں شفاعت حسین سے محروم فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما، ظالمین حاسدین کو نست نابود فرما، مظلومین عالم خصوصاً مظلومین غزہ، مظلومین فلسطین، مظلومین عراق، مظلومین لبنان کی حمایت اور نصرت فرما۔ پروردگار رہبر معظم کو عمر طولانی عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا وارث ازا، وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے خادمین اور ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع